السلام علیکم ریڈرز. ہی از دا نوور روگیش بین اینڈ رائٹس. لیٹ اسٹارٹ. ہانیہ کی رخصتی کو 6 مہینے سے زائد عرصہ ہو چکا تھا. ہانیہ تو حارث کے رویے پر حیران تھی. وہ غصہ کرنے والا انسان دل کا اتنا اچھا ہوگا اسے معلوم نہ تھا. چونکہ ہانیہ حویلی میں رہ رہی تھی تو وہ ہانیہ کے لیے یونی میں ہی آن لائن کلاسز کی بات کر چکا تھا. ہانیہ اب حویلی میں ہی آن لائن کلاسز لیتی تھی. سائرہ سے اس کی اچھی دوستی ہو چکی تھی پر اب بھی وہ حارث سے ڈرتی تھی. ہانیہ ابھی اپنی سوچوں میں ہی گم تھی جب حارث کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی. ہانیہ میری بات سنو. حارث کی آواز سن ناشتہ کرتی سائرہ نے شرارت سے ہانیہ کی طرف دیکھا. مورے جان اور داجی کا لحاظ کرتی سائرہ خاموش رہی تھی ورنہ ابھی وہ کوئی ایسا جملہ بولتی جس کی وجہ سے ہانیہ سارا دن شرم سے سرخ رہتی. ہانیہ فوراً اپنے کمرے کی جانب بھاگی تھی. وہ جانتی تھی اگر اس نے دیر کی تو حارث ادھر ہی پہنچ جائے گا. جی آپ نے بلایا؟ ہانیہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے ہوئے بولی پر حارث کو شرٹ کے بغیر کھڑے دیکھ ایک دم اپنا چہرہ موڑا. ہانیہ کی حرکت پر حارث کے لب مسکرائے تھے. کیا ہوا ہانی؟ حارث نے اس کی طرف قدم اٹھاتے کہا تھا. آپ کی شرٹ. گھبراہٹ کے مارے ہانیہ کے منہ سے الفاظ نکلنے کو انکاری تھے. ہانیہ کی آدھی ادھوری بات سن کر حارث کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی. کیا میری شرٹ؟ حارث نے بالکل ہانیہ کے پیچھے کھڑے ہوتے سرگوشی کی تھی. حارث کی اتنے قریب موجودگی پر ہانیہ کی جان ہوا ہوئی تھی. وہ آپ شرٹ پہن لیں. ہانیہ نے اٹکتے بات مکمل کی تھی. تم تو میری بیوی ہو، بیوی سے کیسی شرم؟ حارث نے ہانیہ کا رخ اپنی جانب کرتے کہا تھا. حارث کی حرکت پر ہانیہ اپنی آنکھیں میچ گئی تھی. ہانیہ کو آنکھیں میچتے دیکھ حارث ہانیہ کے آنکھوں پر پھونک مارتا پیچھے ہوا تھا. ہانی جان آنکھیں کھول لو یا کھڑے کھڑے ہی اوپر پہنچ گئی ہو، حارث نے کہا تھا. حارث کی بات سن ہانیہ نے خفت سے سرخ پڑتے اپنی آنکھیں کھولی تھیں. حارث اب ہانیہ کی جانب بڑھ رہا تھا. حارث کی کارروائی سے پہلے ہانیہ منہ بناتی ڈریسنگ ٹیبل پر جا کر بیٹھی تھی. ہانیہ کی حرکت دیکھ حارث جی جان سے مسکرایا تھا. میری بیوی کافی سمجھدار ہو گئی ہے، حارث نے ڈریسنگ ٹیبل سے ہیئر برش پکڑتے کہا تھا. بال بنانے کے بعد ہانیہ نے حارث کی طرف پرفیوم بڑھایا تھا جسے حارث نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ پکڑا تھا. اب ہانیہ حارث کو گھڑی پہنانے کا کام سر انجام دے رہی تھی جبکہ حارث ہانیہ کو والہانہ نظروں سے تک رہا تھا. شروع کے دنوں میں یہ سارے کام حارث ہانیہ سے زبردستی کرواتا تھا. وہ 3 بار ہانیہ نے بھاگنے کی کوشش کی اور ڈریسنگ سے اترنے کی بھی کوشش کی تھی پر حارث کی انوکھی سزاؤں کے ڈر سے اب وہ خود ڈریسنگ پر بیٹھ کر حارث کے کام سر انجام دیتی تھی. حارث ماضی کو سوچ کر مسکرایا تھا. اپنا خیال رکھنا وائفی، اور میں جلدی آؤں گا. پیکنگ کر لینا، لاہور کے لیے نکلنا ہے. مکمل تیار ہونے کے بعد حارث نے جھک کر ہانیہ کی پیشانی پر اپنے لب رکھے تھے اور ہانیہ کو ڈریسنگ ٹیبل سے نیچے اتار کر کمرے سے باہر نکلا. ہانیہ کتنی ہی دیر ایک پرحدت لمس اپنی پیشانی پر محسوس کرتی رہی تھی. حارث کا رویہ سوچ کر ایک شرمیلی مسکراہٹ نے ہانیہ کے لبوں کا احاطہ کیا تھا. ہانیہ حارث کے پیار اور اس کی توجہ کی عادی ہوتی جا رہی تھی. حارث کا کیئرنگ انداز ہانیہ کو پسند تھا. روحان، حارث، علی اور ذیشان کے فائنل سیمسٹر کے پیپرز ہو چکے تھے جبکہ ہانیہ اور زویا کا سیکنڈ سیمسٹر چل رہا تھا. ہانیہ کے جانے کے بعد زویا روحان کے ساتھ بہت اٹیچ ہو چکی تھی. زویا کی ہر شرارت میں روحان اس کا بھرپور ساتھ دیتا تھا. روحان اور زویا جو ابھی جونیئرز کو تنگ کر کے آئے تھے ہنستے ہوئے گراؤنڈ کے نرم و ملائم گھاس پر بیٹھے تھے. کل حارث آ رہا ہے، روحان زویا کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا. بریکٹ آخر کار اس کھیل کو ختم کرنے کا وقت آ ہی گیا. 2 دن بعد روحان کی انگلینڈ کی فلائٹ تھی. کسی کو بھی یہ بات نہیں پتہ تھی. روحان نے زویا کی آنکھوں میں جھانکتے سوچا تھا. اچھا ہانیہ بھی آئے گی پھر تو؟ زویا خوش ہوتی بولی تھی. کل کہیں جانے کا پلان بناتے ہیں، روحان نے مشورہ دیا. ٹھیک ہے، زویا نے سر ہلایا تھا. بازل آفس سے گھر آیا تو ردا کو کمرے میں سوتا پایا. بازل ردا کی نیند خراب ہونے کے ڈر سے اس کے پاس ہی خاموشی سے آ کر ٹکا تھا. جب ردا کو دیکھ ایک مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا. وہ مسکراتا ماضی میں کھو چکا تھا. ردا کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہو؟ صبح کا کچھ نہیں کھایا تم نے؟ صبا بیگم نے ردا کو ڈپٹا تھا.
ماما میرا دل نہیں کر رہا، میرا دل عجیب سا ہو رہا ہے، ردا نے ڈرونی شکل بنا کر جواب دیا تھا۔ کیا ہوا ہے ردا، کہیں پین تو نہیں ہو رہی؟ شازیہ بیگم نے متفکر لہجے میں کہا، کیونکہ ردا کو سرجری کی وجہ سے اکثر پین سٹارٹ ہو جاتی تھی۔ نہیں خالہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ باسل خاموشی سے ڈائننگ پر بیٹھا سب کی باتیں سن رہا تھا۔ باسل نے ردا کی جانب دیکھا۔ آج اس کی طبیعت واقعی خراب لگ رہی تھی، اس کا رنگ پیلا ہو رہا تھا۔ باسل تم ایسا کرو، ردا کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، شازیہ بیگم نے اب کی بار باسل کو مخاطب کیا تھا۔ نہیں خالہ، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں بس اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، ریسٹ کروں گی تو صحیح ہو جاؤں گی۔ ردا باسل کے بولنے سے پہلے ہی اپنی بات مکمل کر کے اٹھی تھی۔ ابھی وہ کچھ قدم ہی چلی تھی جب اس نے اپنا گھومتا ہوا سر تھاما۔ باسل جو مکمل طور پر ردا کی طرف متوجہ تھا، ردا کے سر تھامنے پر فوراً اٹھا تھا۔ باسل کو اٹھتا دیکھ باقی سب ردا کی جانب متوجہ ہوئے تھے، پر باسل کے پہنچنے سے پہلے ہی ردا زمین بوس ہوئی تھی۔ ردا کو زمین بوس ہوتے دیکھ باقی سب بھی اس کی جانب بڑھے تھے۔ باسل نے ردا کو اپنی باہوں میں بھرا تھا اور گھبراہٹ میں اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ باقی سب بھی اس کے پیچھے ہی بڑھے تھے۔ شازیہ بیگم، صبا بیگم اور زویا ردا کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن بے سود۔ ردا ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ ڈاکٹر کے آنے پر باسل فوراً ڈاکٹر کی جانب لپکا تھا۔ ڈاکٹر پلیز ردا کو دیکھیں۔ چونکہ ردا روٹین چیک اپ کے لیے جاتی رہتی تھی، جس کی وجہ سے ڈاکٹر باسل کو جانتے تھے۔ آپ یہیں رکے، میں چیک کرتا ہوں، ڈاکٹر نے کہا، اور وہ باسل کا کندھا تپتپا کر اندر کی جانب بڑھے۔ ڈاکٹر کے آنے پر گھر کی باقی خواتین باہر آ گئی تھیں۔ باسل مسلسل ادھر سے ادھر چکر لگانے میں مصروف تھا جب شازیہ بیگم نے باسل کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ امی، باسل بے بسی سے گویا ہوا تھا، یوں لگ رہا تھا وہ ابھی رو دے گا۔ کچھ نہیں ہوتا باسل، اللہ نے چاہا تو وہ ٹھیک ہو گئی۔ شازیہ بیگم کی بات سن باسل نے اپنی نم آنکھیں بند کر کے کھولی تھیں۔ اس ایک مہینے میں ردا کے دل میں اپنے لیے نفرت دیکھ باسل اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ جس کے لیے اس نے ردا کو تکلیف پہنچائی تھی، وہ تو کب کی طلاق لے کر جا چکی تھی۔ باسل ابھی اپنی سوچوں میں ہی گم تھا جب ڈاکٹر باہر نکلے تھے۔ باسل فوراً ڈاکٹر کی طرف بڑھا تھا۔ ریلیکس مین، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، ڈاکٹر نے مسکراہٹ کے ساتھ خوشخبری سنائی تھی۔ بس تھوڑی ویکنس ہے، میں نے ڈرپ لگا دی ہے، کچھ دیر تک ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر کی بات سن سارے بہت خوش ہوئے تھے، اور ہوتے بھی کیوں نہ، آخر گھر میں ایک ننھا مہمان آنے والا تھا۔ ردا کو جب ہوش آیا تو خود کو باسل کے کمرے میں پا کر ایک دم اٹھی تھی، پر اپنے ارد گرد سب کو بیٹھا دیکھ پریشان ہوئی تھی۔ ردا کے اٹھنے پر شازیہ بیگم نے ردا کا ماتھا چوم ڈھیروں دعائیں دی تھیں۔ شازیہ بیگم کی باتیں سن ردا خاموش ہو چکی تھی، ایک بار پھر آنکھوں کی چمک کھو گئی تھی۔ ہائے اللہ ردا، ابھی مجھے تو اتنی خوشی ہو رہی ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی، زویا ردا کے گلے لگی بولی تھی۔ آفٹر آل میری ٹیم میں بھی کوئی شامل ہونے والا ہے، زویا نے آنکھ ونک کر کے کہا تھا۔ زویا کی حرکت پر سب مسکرائے تھے، جبکہ ردا نے مسکرانے کی ناکام سی کوشش کی تھی۔ میں ابھی ہانیہ کو کال کر کے بتاتی ہوں، زویا کہتے ساتھ باہر بھاگی تھی۔ خبردار تم ہلی بھی یہیں رہو، باسل کو بھیج رہی ہوں، آ کر تمہارا خیال رکھے، ردا کے اٹھنے پر شازیہ بیگم نے کہا۔ شازیہ بیگم کہتے ساتھ صبا بیگم کو ساتھ لیے باہر کی طرف بڑھی تھیں۔ ردا نے کمرے میں نظریں گھمائی تھیں، جہاں کچھ جگہ پر باسل اور اس کی رخصتی کی تصویریں تھیں۔ ردا کے زخم ایک بار پھر ہرے ہوئے تھے۔ باسل کا برا رویہ، مشال سے شادی کرنا، اسے ایک ایک بات آج پھر یاد آئی تھی۔ ردا نے اذیت سے آنکھیں بند کی تھیں۔ کچھ دیر بعد باسل کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ردا بیڈ پر بے تاثر آنکھیں لیے بیٹھی تھی۔ کچھ عرصے میں ان دونوں کے بیچ ایک سرد دیوار قائم ہو چکی تھی۔ باسل نے کئی بار ردا سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، پر ردا ہمیشہ اس کو اگنور کر دیتی تھی۔ اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیتی تھی۔ باسل نہیں جانتا تھا اس خوشخبری کے بعد ردا کا کیسا عمل ہوگا، پر جو بھی تھا باسل بہت خوش تھا، لیکن وہ ردا کی وجہ سے پریشان بھی تھا۔ ردا، باسل نے ردا کو پکارا تھا۔ مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے، ردا بے تاثر لہجے میں بولی تھی۔ یہی تمہارا کمرہ ہے، باسل آہستگی سے بولا۔ نہیں ہے یہ میرا کمرہ، ردا چیخی تھی اور بیڈ سے اترنے لگی۔ باسل نے پھرتی سے ردا کو قابو کیا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو مجھے،
ردا جھپٹتی بولی تھی۔ بازل نے ردا کی مزاحمت ترک کرتے اسے اپنے گلے سے لگایا تھا۔ اتنے عرصے بعد وہ ردا کو اس کی خوشبو کو محسوس کر رہا تھا۔ ردا کی مزاحمت اب بھی جاری تھی۔ جب بازل نے ردا کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں تھام کر اس کی پیشانی کو اپنے لمس سے مہکایا تھا۔ تھینک یو سو مچ ردا، بازل نم آنکھوں سے ردا سے مخاطب ہوا تھا۔ ردا نے اپنا مکمل زور لگا کر بازل کو دھکا دیا تھا۔ یہ مت سمجھنا میں اب تمہیں معاف کر دوں گی یا پھر تمہارے ساتھ لڑنے لگوں گی۔ مجھے نفرت ہے تم سے، یہ بات اچھے سے جان لو، ردا بے حس بنی بولی تھی۔ کبھی بازل ردا کے معاملے میں بے حس تھا، آج وہ بازل کو پر تڑپا رہی تھی۔ چپ، آواز نہ آئے۔ بازل ردا کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھے ردا کی مزاحمت کرتے ہاتھوں کو قابو کیے اس پر جھکتا بولا تھا۔ بہت بولیا تم نے، اب میری سنو۔ بازل کی قربت پر ایک بار پھر ردا پر خوف طاری ہونے لگا تھا۔ نفرت کرتی ہو نا مجھ سے؟ ہاں کرو، کیونکہ میں نفرت کے ہی قابل ہوں۔ میں نے تمہارے ساتھ برا کیا تھا، تمہیں بھی پورا حق ہے اپنا بدلہ لینے کا، پر بازل نے ردا کی گردن پر لب رکھے تھے۔ پر خبردار، جو مجھ سے دور رہی، جو کرنا ہے کرو، لیکن میرے پاس رہ کر اب اس کمرے سے باہر جانے کا سوچنا بھی نہ۔ بات ختم کیے بازل نے ردا کے ہاتھ بیڈ پر پن کیے اس پر جھکا تھا، جب دیکھتے ہی دیکھتے کان سے آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہونے لگے تھے۔ نہیں بازل، پلیز نہیں، ردا بے بسی سے گویا ہوئی تھی۔ پلیز، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اب وہ باقاعدہ کانپنے لگی تھی۔ میں فیضان کے سامنے نہیں جاؤں گی۔ اب وہ بازل کی گرفت میں بری طرح مچلنے لگی تھی۔ میرے ساتھ ایسے نہ کرو، مجھے چھوڑ دو۔ ردا آنکھیں بند کیے سر پٹکتی بری طرح چلا رہی تھی۔ ردا کی باتیں سن بازل فوراً ردا سے دور ہوا تھا۔ بازل کے دور ہوتے ہی ردا بھاگتی ہوئی واش روم میں بند ہوئی تھی۔ بازل کے دماغ میں اب بھی ردا کی باتیں گونج رہی تھیں۔ اس کی بیوی اس کی قربت میں سکون محسوس کرنے کی بجائے خوف کھاتی تھی۔ وہ رات اس پر ہمیشہ کے لیے اپنا اثر چھوڑ چکی تھی۔ وقت تو گزر گیا تھا، پر ردا کے زخم اب بھی گہرے تھے۔ بازل بکھر رہا تھا، وہ شرمندہ تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ خود کو کچھ کر لے، پر اگر اس نے ردا کو زخم دیے تھے تو اب مرہم بھی تو رکھنا تھا۔ وہ خود ٹوٹ نہیں سکتا تھا، اس نے تو ابھی اس لڑکی کو سمیٹنا تھا جس کو وہ بری طرح توڑ چکا تھا۔ بازل نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور واش روم کی طرف بڑھا۔ ردا، اوپن دا ڈور، بازل نے دروازہ نوک کرتے کہا تھا۔ ردا جو فرش پر بیٹھی ہچکیوں کے ساتھ رونے میں مصروف تھی، بازل کی آواز پر ڈر سے اچھلی تھی۔ ردا، دروازہ کھولو، اب بازل اونچی آواز میں بولا تھا۔ ردا نے سختی سے اپنے منہ پر ہاتھ جمائے اپنی بلند ہونے والی چیخ کو روکا تھا۔ ردا، پلیز دروازہ کھولو، اپنا نہیں تو اس ننھی جان کا ہی خیال کر لو۔ بازل کے لہجے میں بے بسی واضح تھی۔ بازل کی بات سن ردا کے آنسو تھمے تھے۔ کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا تھا۔ سرخ چہرہ، نم آنکھیں لیے ردا باہر نکلی تھی۔ ردا کے باہر نکلتے ہی بازل ردا کی جانب بڑھا تھا۔ آئی ایم سوری، میں اب تمہارے پاس کبھی نہیں آؤں گا، پر پلیز تم ایسا کچھ نہیں کرو گی جس سے ہمارا کوئی بڑا نقصان ہو۔ بازل ردا سے دور کھڑے ہوتے ہی ردا سے کہہ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ردا کو خود میں پھینچ لے۔ ردا خاموش نظروں سے بازل کو دیکھتی، خود کو نارمل کرتی بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ بازل بھی خاموشی سے صوفے پر ٹک گیا۔ مجھے پیزا کھانا ہے۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں ردا کی آواز گونجی تھی۔ بات کہنے کا انداز ایسا تھا گویا حکم دیا ہو۔ ردا کی بات پر پہلے تو بازل حیران ہوا تھا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ ردا نے آج پہلی بار بازل سے کوئی فرمائش کی تھی۔ ردا کا حکم دینے والا انداز بازل کو پسند آیا تھا۔ اوکے، تم ریسٹ کرو، میں آرڈر کرتا ہوں۔ بازل اپنا فون پکڑے باہر نکلا تھا۔ پیچھے ردا سر تکیے پر گرائے آنکھیں موند گئی۔ کچھ دیر بعد بازل ہاتھ میں ڈبے پکڑے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ردا جو بیٹھی ہوئی تھی بازل کو 3 لارج سائز پیزا پکڑے دیکھ حیران ہوئی تھی۔ اتنا زیادہ کون کھائے گا؟ ردا نے حیرانی سے استفسار کیا تھا۔ می جان، میں، تم اور میری پرنسس کھائے گی نا؟ بازل مسکراہٹ دبا کر گویا ہوا تھا۔ آپ کی پرنسس؟ ردا کے منہ سے سرگوشی نما نکلا، پر جب بازل کا مطلب سمجھ آیا تو ایک دم اس کے گال لال ہوئے تھے۔ ردا کی حالت دیکھ بازل مسکراتے ردا کے پاس بیٹھا۔ ردا بازل کو نظر انداز کرتی مزے سے کھانے میں مصروف ہوئی تھی۔
آج چونکہ ہانیہ نے آنا تھا تو صبح سے ہی گھر میں تیاریاں شروع تھیں۔ بازل بھی آفس سے آف کر کے گھر پر ہی موجود تھا۔ بازل ردا کو دیکھنے کمرے میں آیا تھا۔ ردا ہلکے نیلے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس ڈریسنگ کے سامنے تیار ہونے میں مصروف تھی۔ کئی کام انسان کو اپنی انا کو مار دنیا کو دکھانے کے لیے کرنے پڑتے ہیں۔ ردا بھی اس وقت یہی کر رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا ابور تماشا بنے۔ ردا آ جاؤ چلیں، ہانیہ آ گئی ہے، بازل نے ردا کو مخاطب کیا تھا۔ ردا بازل کو اگنور کرتے آگے بڑھی تھی۔ بازل ایک لمبا سانس بھر کے رہ گیا۔ اسے دوبارہ ردا کی محبت پانے کے لیے تحمل سے سفر طے کرنا تھا۔ نہ جانے یہ سفر کتنا طویل ہونے والا تھا۔ یہ ساری زندگی ہی اس کی اپنی غلطیوں کے پچھتاوے میں گزرنی تھی۔ بازل شکستہ قدموں سے ردا کے پیچھے ہی باہر کی جانب بڑھا تھا۔ اب وہ لوگ بیٹھے چائے پینے میں مصروف تھے، جبکہ باتوں کا موضوع ایک ننھی جان تھی۔ ردا آپی اگر لڑکی ہوئی تو اس کا نام ہم دانیہ رکھیں گے، ہانیہ نے خوشی سے کہا تھا۔ ردا نے محض مسکرانے پر اتفاق لیا۔ بالکل نہیں، میں پہلے ہی اپنی پرنسس کا نام سوچ چکا ہوں، اور اگر نہیں یقیناً میری پرنسس ہی آئے گی، اس کا نام رائما ہوگا۔ بازل بھی اب میدان میں کودا تھا۔ بازل کی بات پر ردا نے بازل کی جانب دیکھا تھا۔ ردا کا دل چاہا تھا وہ بازل کا گریبان پکڑے اور اس سے پوچھے اس نے کیوں ردا کے ساتھ ایسا کیا تھا۔ اس کی محبت میں کہاں کمی رہ گئی تھی؟ حقیقت میں تو ردا کے دل کے کسی کونے میں اب بھی بازل کے لیے محبت تھی۔ وہ شکوے کرنا چاہتی تھی، اپنے ستمگر کو بتانا چاہتی تھی کہ اس نے اسے کون کون سی تکالیف سے دوچار کروایا ہے، پر وہ نفرت کا لبادہ اوڑھے رکھتی تھی۔ اس وقت حارث ہانیہ اور زویا کو لیے مال میں موجود تھا، جبکہ روحان، علی اور ذیشان تھوڑی دیر تک انہیں جوائن کرنا تھا۔ ہانیہ اور حارث شاپنگ کر رہے تھے، جبکہ زویا ڈریس دیکھ رہی تھی، پر اس کی ساری توجہ باہر کی طرف تھی۔ وہ روحان کا بے صبری سے انتظار کرنے والی تھی۔ آج وہ اس کی شادی کی آفر قبول کرنے والی تھی، پر وہ یہ نہیں جانتی تھی آج کے بعد اس کی زندگی مکمل طور پر بدل جائے گی۔ کچھ دیر بعد روحان کی ہمراہ باقی سب بھی تھے۔ مووی دیکھنے کے بعد ان سب کا پلان آؤٹنگ پر جانے کا تھا۔ تھک ہار کر وہ سب اس وقت حارث کے بنگلوں میں موجود تھے۔ علی اور ذیشان تو جا چکے تھے، پر چونکہ زویا کو حارث نے ڈراپ کرنا تھا اس لیے وہ ابھی یہیں تھی۔ زویا کی وجہ سے روحان بھی ابھی نہیں گیا تھا۔ روحان، زویا نے روحان کو پکارا تھا۔ روحان نے مصروف سے انداز میں کہا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ زویا روحان کے ہاتھ سے فون کھینچتی گویا ہوئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے زویا، فون واپس کرو مجھے، روحان برہمی سے بولا تھا۔ زویا اپنی بھوری آنکھیں بڑی کیے حیرت سے روحان کو دیکھنے لگی تھی۔ اس تمام عرصے میں روحان نے کبھی بھی زویا سے ایسے بات نہ کی تھی۔ روحان کا لہجہ دیکھ زویا کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ زویا نے خاموشی سے موبائل روحان کے آگے کیا تھا، جسے اس نے جھپٹنے والے انداز میں پکڑا تھا۔ بولو، کیا کہہ رہی تھی تم؟ اب کی بار روحان نرمی سے بولا۔ آپ اپنے پیرنٹس کو کب لے کر آئیں گے میرے گھر؟ زویا نے پھر اپنی ٹون میں آتے پوچھا تھا۔ میں اپنے پیرنٹس کو کیوں لے کر آؤں گا؟ الٹا روحان نے زویا سے سوال کیا تھا۔ وہ ہماری شادی کے لیے؟ زویا نے تھوڑا جھجکتے ہوئے کہا تھا۔ تمہیں کس نے کہا میں تم سے شادی کروں گا؟ روحان کی آنکھوں میں اس وقت ایک پراسرار چمک تھی۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ زویا اس کے سامنے زیر ہو چکی تھی، وہ اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ روحان ملک جیت چکا تھا۔ کیا مطلب؟ زویا نے اچنبھے سے روحان کی جانب دیکھا۔ آپ ہی تو کہتے تھے شادی کا۔ ہاں کہتا تھا، تاکہ تم مجھ سے محبت کرنے پر مجبور ہو جاؤ، روحان نے ایک کہکہا لگایا تھا۔ اچھا مذاق ہے روحان، اب سیدھی طرح بتائیں کب لے کر آئیں گے اپنے پیرنٹس کو؟ روحان کا اتنا نان سیریس انداز دیکھ زویا تھوڑی پریشان ہوئی تھی، مگر پھر سنبھل کر بولی تھی، یہ مذاق نہیں ہے زویا بیبی، میں واقعی تم سے شادی نہیں کروں گا، میں تو تم سے اپنا بدلہ لے رہا تھا، تمہارے ساتھ فلرٹ کر رہا تھا، روحان نے کھڑے ہوتے کہا تھا۔ اب جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ زویا صوفے پر بیٹھی اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ بولی تھی۔ جھوٹ تو وہ تھا جو پچھلے 1 سال سے میں تمہارے ساتھ بولتا آیا ہوں، تم سے شادی کرنے کا جھوٹ، تم سے محبت کرنے کے دعوے، سب جھوٹ ہی تو تھا، ورنہ روحان ملک تم جیسی لڑکی کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا ہے کیا تم میں؟
روحان نے جس سے تمسخر اڑایا۔ یہ وہ آنکھیں تو نہیں تھیں جن کو زویا جانتی تھی، کالی سرد آنکھیں، یہ آنکھیں تو غیر شناسا تھیں۔ ہاں ماننا پڑے گا زویا بی بی، تمہارے ساتھ ٹائم بہت اچھا گزرا ہے، کافی خوبصورت ہو تم، پر افسوس روحان ملک تمہیں اس قابل نہیں سمجھتا کہ وہ تمہارے ساتھ کچھ لمحے رنگین کر لیتا۔ اگر ایسا ہوتا تو میں ضرور یہ گولڈن چانس اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ روحان کی اتنی گھٹیا بات پر زویا بت بنی تھی۔ کیا یہ وہی روحان تھا جس نے زویا کو عمار جیسے درندے سے بچایا تھا؟ زویا کے منہ سے الفاظ نکلنے سے انکاری تھے۔ روحان، آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ زویا کو اپنی آواز کھائی سے آتی معلوم ہوئی۔ تمہارے سو کالڈ ایٹیٹیوڈ کو ختم کرنے کے لیے میں، روحان ملک، جس کے آگے ہزاروں لڑکیاں گھومتی ہیں، مجھ سے دوستی کے لیے مرتی ہیں، پہلی بار تمہیں دوستی کرنے کا کہا اور تم نے کیا کیا؟ روحان کے لہجے میں اپنے لیے نفرت زویا کا دل چیر گئی تھی۔ میری بات نہ مان کر میری توہین کی۔ زویا بیبی، تم نے سوچ کیسے لیا میں تمہیں ایسے ہی چھوڑ دوں گا؟ جب تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا، فیصلہ تو میں تبھی کر چکا تھا۔ تمہاری ذات کو اگر دو کوڑی کا نہ کر دیا تو میرا نام بھی روحان ملک نہیں۔ وہ مکروہ قہقہہ لگا کر ہنسا۔ زویا کی آنکھوں سے لڑیوں کی صورت آنسو جاری تھے۔ ہاں میں نے جان کے محبت کا کھیل کھیلا اور دیکھو تو میرے پیار میں پاگل ہو گئی۔ اس کے اندر کچھ چھن سے ٹوٹا۔ ہاں وہ اس کا دل ہی تو تھا جس کو وہ ظالم بڑی بے رحمی سے توڑ چکا تھا۔ روحان کی باتیں سن کر ڈرائنگ روم میں آتے حارث اور ہانیہ کے قدم ساکت ہوئے تھے۔ روحان، یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ حارث نے شوق سے پوچھا۔ یار تو میرے معاملے میں نہ پڑ۔ روحان کا لہجہ عجیب تھا۔ ہانیہ کی نظریں تو زویا کی جانب تھیں جو کھڑی ہو کر روحان کے مقابل آ چکی تھی۔ روحان، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں جانتی ہوں آپ میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں کر سکتے۔ زویا روحان کے گال پر ہاتھ رکھے بولی تھی۔ روحان نے ایک نظر زویا کی جانب دیکھا اور بڑی نفرت سے زویا کے ہاتھ کو جھٹک کر جانے لگا تھا، جب دیکھتے ہی دیکھتے جو زویا ہارے ہوئے جواری کی طرح اس کے قدموں میں گھٹنوں کے بل گری۔ میں نے آپ کو تھپڑ مارا تھا، پر سب کے سامنے آپ سے معافی بھی تو مانگی تھی۔ زویا نے روحان کے ہاتھ پکڑنے چاہے تھے جسے روحان نے پیچھے کیا تھا۔ تمہاری معافی سے کیا وہ وقت واپس آ جائے گا؟ روحان نے زویا کا چہرہ اپنی مضبوط گرفت میں لیتے کہا تھا۔ تم جانتی ہو اس نے تمہاری وجہ سے میری کتنی بےعزتی ہوئی تھی۔ شکر کرو تمہیں پوری یونی میں ذلیل نہیں کیا، ورنہ اصولاً تو مجھے بھی ساری یونی کے سامنے تمہارا تماشا بنانا چاہیے تھا۔ روحان نے کڑوے الفاظ کہتے ساتھ ہی زویا کا منہ جھٹکا تھا۔ پلیز روحان، میرے ساتھ ایسے نہ کریں، خدا کے لیے ایسے نہ کریں، میں مر جاؤں گی۔ میں دوبارہ آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ میں اب آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس نے ہچکیوں کے درمیان اپنی بات مکمل کی۔ وہ جو کسی سے کچھ مانگنا اپنی شان کے خلاف سمجھتی تھی، آج اس بے حس شخص کے سامنے اپنے عشق کی بھیک مانگ رہی تھی۔ روحان نے قہقہہ لگاتے سرد لہجے میں کہا، تو مر جاؤ، عشق بریکٹ بربادی مبارک ہو۔ روحان بولا اور حارث اور اس کے ساتھ کھڑی ہانیہ کو نظر انداز کرتے باہر نکلا تھا، جب زویا کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر باہر بھاگی تھی۔ ہانیہ نے آنسو سے بھری آنکھیں حارث کی جانب کی تھیں۔ حارث، یہ روحان بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہانیہ نے آنسو بہاتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ کہاں دیکھ سکتی تھی اپنی عزیز جان دوست کی یہ حالت؟ پاگل ہو گیا ہے اور کچھ نہیں، حارث غصے میں باہر بڑھا تھا۔ حارث کے پیچھے ہانیہ بھی باہر بڑھی تھی۔ روحان، پلیز ایسے نہ کریں میرے ساتھ، کہتے یہ سب مذاق تھا۔ زویا روحان کا بازو جکڑتے روتی ہوئی بولی تھی۔ سب ملازم حیرت سے گھر میں ہونے والے تماشے کو دیکھ رہے تھے۔ سچ ہے، سب کچھ سچ ہے، میں نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، روحان چیخا تھا۔ زویا کو دھکا دیے گاڑی میں بیٹھتا گاڑی مین گیٹ سے باہر لے گیا تھا۔ زویا پتھرائی آنکھوں سے گیٹ کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ہانیہ نے آگے بڑھ کر زویا کو تھاما تھا۔ ہانیہ، میں نے تو معافی مانگی تھی، میں نے سب کے سامنے ان سے معافی مانگی تھی، زویا روتی ہوئی ہانیہ سے بولی تھی۔ ہانیہ نے نم آنکھوں سے زویا کو گلے لگایا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، کچھ دیر بعد زویا نے کہا تھا۔ ہانیہ نے حارث کی طرف دیکھا تھا۔ حارث اس بات میں سر ہلاتا گاڑی کی جانب بڑھا تھا۔ زویا کو گھر آئے کافی وقت ہو چکا تھا، پر ابھی تک وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ ہانیہ پریشان تھی۔ گھر میں کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا۔
حارث کا حال بھی ہانیہ سے کچھ کم نہ تھا۔ وہ روحان کے گھر گیا تھا پر روحان گھر نہیں تھا اور وہ حارث کی کال پک نہیں کر رہا تھا۔ زویا اس وقت کمرے میں بیٹھی زاروں قطار آنسو بہا رہی تھی۔ وہ نہ جانے کتنی بار روحان کو کال، ٹیکسٹ اور وائس نوٹ بھیج چکی تھی، پر روحان نہ تو کال پک کر رہا تھا نہ ہی آن لائن تھا۔ زویا کو اس وقت ہر چیز اس کا مذاق اڑاتی محسوس ہوئی تھی۔ بریکٹ صرف ٹائم پاس ہوتا ہے آج کل تو، اور رہی بات میری تو ایٹ لیسٹ یہ پیار ویار مجھے نہیں ہونے والا۔ زویا کو اپنی کہی بات یاد آئی تھی۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے وہ ایک بار پھر زاروں قطار رونے لگی تھی۔ ڈنر کے وقت زویا کی غیر موجودگی کو سب نے نوٹ کیا تھا۔ زارا بیگم اسے بلانے گئی تھیں لیکن اس نے طبیعت خراب ہونے کا بہانہ کیے آنے سے انکار کر دیا تھا۔ زارا بیگم نے بھی پھر زیادہ اصرار نہ کیا تھا۔ وہ لڑکی جو ایک زخم پر پورا گھر سر پر اٹھا لیتی تھی، آج دل ٹوٹنے پر کسی کو بتا بھی نہ سکی تھی۔ سب کے کمرے میں جانے کے بعد حارث اور ہانیہ نے زویا کے کمرے کا رخ کیا تھا۔ ان کو آتے دیکھ ہاتھ کی پشت سے زویا نے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ زویا کچھ کھا لو، ہانیہ نے زویا کے آگے کھانے کی ٹرے کرتے کہا تھا۔ نہیں، میرا دل نہیں کر رہا، پلیز ایک کپ بلیک کافی بنا دو، زویا نے التجا کی تھی۔ اس وقت اس کا سر پھٹ رہا تھا۔ میں بنا دیتی ہوں، ہانیہ زویا کا ہاتھ تھپتھپاتی کھانے کی ٹرے اٹھاتے باہر بڑھی تھی۔ حارث بھائی، آپ سے ایک ریکویسٹ کروں؟ زویا نے بولنے سے پہلے اجازت چاہی تھی۔ ہاں بولو، حارث نے مسکرانے کی کوشش کرتے کہا تھا۔ آپ ایک بار پھر روحان کے گھر جائیں گے؟ اب روحان کا فون بھی بند جا رہا ہے۔ ایک بار پھر زویا کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، پر وہ اپنے آنسو ظاہر کر کے کسی کی ہمدردیاں سمیٹنے والی نہیں تھی۔ اپنے غم کو خود میں چھپانے کی صلاحیت رکھتی تھی، سو خون کے آنسو اپنے دل میں ہی اتار گئی۔ اب تو بہت دیر ہو گئی ہے، میں کل صبح جاؤں گا، حارث نے کہا تھا اور زویا محض سر ہلا کر رہ گئی۔ روحان اس وقت بیڈ پر اوندھے منہ لیٹا ہوا تھا۔ صبح 4 بجے اس کی انگلینڈ کی فلائٹ تھی، پر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے دیکھا تھا زویا کی بے تحاشا کالز اور میسیجز آئے تھے۔ روحان نے پڑھے بغیر ہی موبائل پاور آف کیا اور سم نکال کر دونوں چیزیں سائڈ ٹیبل میں محفوظ کی تھیں۔ مجھے اتنا برا کیوں لگ رہا ہے اس کے ساتھ ایسا کر کے؟ روحان نے تکیے میں سر دیتے سوچا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، اس نے بھی تو مجھے تھپڑ مارا تھا، میں نے بدلہ لے لیا۔ روحان نے سر جھٹکا اور سوتا بنا۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ حارث مسز شرمین کے آنے پر کھڑا ہوا تھا۔ وعلیکم السلام۔ حارث خیریت، تم یہاں پر؟ مسز شرمین نے حیران ہوتے پوچھا تھا، کیونکہ روحان تو صبح ہی چلا گیا تھا۔ جی آنٹی، روحان کہاں ہے؟ حارث نے پوچھا۔ کیا مطلب، تمہیں نہیں پتہ؟ مسز شرمین نے حارث کی بات سن شوقی انداز میں کہا۔ نہیں۔ حارث نے ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ تو انگلینڈ چلا گیا ہے MBA کرنے، آج صبح ہی اس کی فلائٹ تھی، اس نے تم لوگوں کو نہیں بتایا؟ مسز شرمین نے پوچھا۔ مسز شرمین کی بات سن حارث حیران ہوا۔ زویا کا معاملہ تو الگ تھا، کیا اس نے اتنا بھی ضروری نہیں سمجھا کہ وہ اپنے دوستوں کو ہی بتا دے؟ اتنے سالوں کی دوستی اس نے پل میں بھلا دی تھی۔ نہیں آنٹی، اس نے ہمیں نہیں بتایا، حارث نے سرد لہجے میں کہا اور خدا حافظ کہتا باہر نکلا۔ مسز شرمین روحان کی کلاس لینے کا ارادہ کرتے ہی اپنی کمرے کی جانب بڑھی تھیں۔ زویا جو لون میں بیٹھی حارث کا انتظار کر رہی تھی، حارث کے آنے پر فوراً اس کی طرف بڑھی تھی۔ زویا کی آنکھوں میں سوال دیکھ حارث نے نظریں چرائی تھیں۔ حارث بھائی، روحان سے بات ہوئی؟ زویا نے سوال کیا۔ زویا، روحان انگلینڈ جا چکا ہے، حارث نے زویا کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ کیا مطلب؟ حارث کی بات سن زویا لڑکھڑائی تھی۔ وہ فردر اسٹڈی کے لیے ابروڈ جا چکا ہے۔ حارث کی بات سن زویا کے آنسو گالوں پر بہے تھے۔ وہ کچھ بھی سنے بغیر اپنے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ پورے 2 دن ہو گئے تھے زویا کو کمرے سے باہر نکلے۔ زارا بیگم پریشان تھیں۔ زویا اور 2 دن کمرے میں رہے، یہ تو ناممکن سی بات تھی۔ زارا بیگم زویا کے کمرے میں کھانا لے کر گئی تھیں، پر زویا کو سجدے کی حالت میں جائے نماز پر بے ہوش پڑا دیکھ ان کے ہاتھ سے کھانے کی ٹرے چھوٹی تھی۔
وہ فوراً زویا کے پاس پہنچی تھیں۔ زویا کا سر تھام انہوں نے اپنی گود میں رکھا تھا۔ پورا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ زویا اس وقت بخار میں تپ رہی تھی۔ بخار کی حدت سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ زارا بیگم نے گھبراہٹ میں صدیقی صاحب کو آواز دی تھی۔ آج سے پہلے زویا کبھی اتنا بیمار نہیں ہوئی تھی۔ ٹینشن میں زارا بیگم کے آنسو گرنے لگے تھے۔ زارا بیگم کے چیخنے پر لاؤنج میں بیٹھے باقی تمام افراد بھی زویا کے کمرے کی جانب بڑھے تھے۔ اس وقت وہ سب ہسپتال میں تھے۔ زویا کو نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا ایسا بہت زیادہ سٹریس لینے کی وجہ سے ہوا ہے۔ زارا بیگم نے تو رو رو کر اپنا حال برا کر لیا تھا۔ ان کی نٹکھٹ سی بیٹی کو ایسا کون سا سٹریس ہو گیا تھا جو وہ اس حال میں پہنچ گئی تھی۔ وہ تو سٹریس دینا جانتی تھی، سٹریس کب سے لینے لگی تھی۔ صدیقی صاحب کا حال بھی زارا بیگم سے کچھ الگ نہ تھا۔ حارث کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ روحان کو شوٹ کر دے۔ کیا زویا نے اس سے معافی نہیں مانگی تھی جب بدلہ لینے کے لیے روحان نے اس کے جذباتوں سے کھیلا تھا؟ اس کی اپنی بہن تھی، وہ زویا کو بھی سائرہ کی طرح ہی سمجھتا تھا۔ زویا میرے بچے کیا ہو گیا ہے؟ دیکھو اٹھ جاؤ، مما اب تمہیں شرارتوں پر بھی نہیں ڈانٹیں گی۔ زارا بیگم زویا کے بالوں میں انگلیاں چلاتی ہوئی بولیں، پر زویا کی بھوری آنکھیں ہنوز بند تھیں۔ زارا بیگم اٹھ کر باہر گئی تھیں۔ صدیقی صاحب اس وقت ڈاکٹر صاحب کے پاس موجود تھے۔ دیکھیں مسٹر، پیشنٹ کی کنڈیشن اب پہلے سے بہتر ہے، کچھ دیر تک انہیں ہوش آ جائے گا، پر کوشش کیجیے گا انہیں کوئی ٹینشن نہ ہو اور نہ ہی ان کے سامنے کوئی ایسی بات کی جائے جس کی وجہ سے سٹریس ہو، ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں کہا تھا۔ زویا کو جب ہوش آیا تو اس نے خود کو ہسپتال میں پایا تھا۔ ارد گرد نظر دوڑائی تو زارا بیگم اور باقی سب کو اپنے پاس پایا تھا۔ زارا بیگم ابھی زویا سے کچھ پوچھتیں کہ صدیقی صاحب نے زارا بیگم کا ہاتھ پکڑے انہیں کچھ بھی پوچھنے سے روکا تھا۔ سو زارا بیگم خاموش ہو گئیں۔ اب کیسی طبیعت ہے میری بیٹی کی؟ زارا بیگم نے زویا کی پیشانی چومتے کہا تھا۔ ٹھیک ہوں، زویا نے سنجیدہ لہجے میں کہا تھا۔ زویا کے لہجے پر باقی سب ٹھٹکے تھے۔ یہ زویا تھی؟ اتنی سنجیدہ تو وہ کبھی بھی نہیں رہی تھی۔ چلو بیٹا آپ ریسٹ کرو، میں ڈسچارج پیپر بنوا کر آتا ہوں۔ صدیقی صاحب زویا کے سر پر پیار دے کر باہر نکلے تھے۔ بازل، شازیہ بیگم نے بازل سے مخاطب ہوئی تھیں۔ بازل نے سوالیہ نظروں سے شازیہ بیگم کی طرف دیکھا تھا۔ بیٹا ہم سب یہاں ہیں، تم گھر جاؤ، ردا اکیلی ہوگی۔ بازل سر اس بات میں ہلاتا باہر نکلا تھا۔ گھر کے باہر فیضان کو دیکھ اس کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ وہ فوراً گاڑی سے اتر کر فیضان کی جانب بڑھا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بازل نے کڑے تیوروں کے ساتھ استفسار کیا۔ نہ جانے کیسے اس نے خود کو فیضان کا گریبان پکڑنے سے روکا ہوا تھا۔ میں ردا اور تم سے ملنے آیا ہوں۔ تم نے ہسپتال میں بھی مجھے ردا سے ملنے نہیں دیا۔ ایک بار میری بات تو سن لو، فیضان نے گویا درخواست کی۔ تمہارے پاس 5 منٹ ہیں، بولو جو بھی بولنا ہے، بازل نے ہاتھ میں پہنی ویسٹ واچ دیکھتے کہا تھا۔ بازل، مشال کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اب وہ کبھی چل نہیں سکے گی۔ فیضان دکھی ہوا تھا۔ تو میں کیا کروں؟ بازل بے تاثر لہجے میں بولا۔ وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے۔ اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے کہ اس نے ہی تمہیں کال کر کے بلایا تھا۔ وہ ردا سے معافی مانگنا چاہتی ہے، میں بھی ردا سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ بس مشال کی باتوں میں آ کر میں نے وہ ساری باتیں کی تھیں۔ فیضان نے بات ختم کی۔ ردا نے اور میں نے معاف کیا تم دونوں کو، اب ہماری زندگی میں دوبارہ نہ آنا، بازل کہہ کر اندر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ فیضان اپنی گاڑی کی جانب بڑھا تھا۔ کچھ محبتوں کو اگر پانے کی کوشش کی جائے تو وہ کئی لوگوں کی زندگیاں تباہ کر دیتی ہیں۔ فیضان کی محبت بھی انہی میں سے ایک تھی۔ ردا سے سچی محبت کرنے لگا تھا، پر ضروری نہیں کہ محبت کو حاصل ہی کیا جائے۔ محبت میں تو محبوب کی خوشی ہی اول ہوتی ہے۔ فیضان کو یقین تھا ردا بازل کے ساتھ خوش رہے گی۔ وہ خود غرض ہو کر اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے ردا کو اس کے عشق سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ فیضان نے ایک الوداعی نظر گھر پر ڈالی اور گاڑی آگے بڑھا گیا۔ آج اس نے اپنی محبت کو خیر آباد کہہ دیا تھا، پر وہ ہمیشہ ردا کو ایک خوبصورت اتفاق کی طرح یاد رکھنے والا تھا۔
باسل کمرے میں پہنچا تو اس سے ردا کہیں نظر نہ آئی۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو ردا کچن میں کام کرتی نظر آئی۔ باسل خاموشی سے آگے بڑھا اور ردا کو اپنی باہوں میں قید کر گیا۔ ردا کے مہارت سے چلتے ہاتھ ساکت ہوئے تھے۔ اس نے چھری رکھ کر اپنی کمر سے لپٹے باسل کے ہاتھوں کو کھولنا چاہا۔ ردا کی اس حرکت پر باسل نے گرفت سخت کر کے ردا کو اور خود میں بھینچا تھا۔ باسل کی حرکت پر ردا غصے سے چھٹپٹائی تھی۔ جب باسل اس کے گردن میں منہ دیے اس کی خوشبو محسوس کرنے لگا تھا۔ باسل کی حرکت پر ردا کی سانسیں بند ہونے کو تھیں۔ آنسو روانی سے ردا کے گالوں پر بہنے لگے تھے۔ مجھے چھوڑو، ردا کی بھیگی ہوئی آواز باسل کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ چھوڑ دوں گا، پہلے یہ بتاؤ کچن میں کیا کر رہی ہو؟ باسل ردا کے کان کے قریب بولا تھا۔ باسل کی گرم سانسوں کی تپش ردا کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ خوف کی وجہ سے ردا کی حالت بری ہوتی جا رہی تھی۔ میں کھانا بنانے آئی تھی۔ ردا کی کانپتی آواز باسل کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ منع کیا تھا نا، تم اب کوئی کام نہیں کرو گی۔ باسل نے ردا کی گردن پر لب رکھے تھے۔ میری بات نہ ماننے کی سزا تو ملنی چاہیے نا؟ باسل اپنی باتوں سے ردا کو ڈرا چکا تھا۔ لگاتار مزاحمت سے بھی ردا باسل کی گرفت سے آزاد نہیں ہو پا رہی تھی۔ چلو تیار ہو کر آؤ، آج ہم باہر ڈنر کریں گے، باسل نرمی سے ردا کو آزاد کرتا ہوا بولا تھا۔ ردا منٹ کی دیر کیے بنا اپنے کمرے کی جانب بھاگی تھی۔ پیچھے باسل ایک سرد آب بھرتا رہ گیا تھا۔ وہ ردا کو اب خود سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ آہستہ آہستہ ردا کا ڈر ختم کرے گا۔ کچھ دیر بعد جب ردا تیار ہو کر نہ آئی تو باسل کمرے میں داخل ہوا۔ ردا سکون سے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے موبائل استعمال کرنے میں مصروف تھی۔ باسل ردا کو دیکھ حیران ہوا تھا۔ تم تیار نہیں ہوئی؟ باسل کڑے تیوروں سے بولا۔ جب میں نے جانا ہی نہیں ہے تو میں کیوں تیار ہوں؟ آپ کا کیا بھروسہ مجھے پھر کہیں لے جائیں؟ اور ایک بار پھر ردا بھی اسی انداز میں بولی تھی۔ ردا کی بات سن باسل ایک بار پھر کٹہرے میں کھڑا ہوا تھا۔ باسل نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے کھولا تھا۔ کچھ سیکنڈ بعد وہ دوبارہ نارمل ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، نہیں جانا تو کوئی بات نہیں، آج ہم روم میں ہی کینڈل لائٹ ڈنر کر لیں گے۔ باسل دروازے کو لاک کرتا ردا کے قریب آ کر ٹکا تھا۔ ردا ایک دم بدک کر دور ہوئی۔ کیا ہوا، دور کیوں جا رہی ہو؟ باسل ردا کو اپنے پاس کھینچتے بولا تھا۔ میں تیار ہو کر آتی ہوں، ردا باسل کے تیور دیکھ گھبراتی ہوئی بولی تھی۔ ردا کی بات سن کر باسل نے مسکرا کر ردا کو چھوڑا تھا۔ 20 منٹ ہیں تمہارے پاس، جلدی سے تیار ہو کر آؤ۔ ردا سر ہلا کر وارڈروب کی جانب بھاگی تھی۔ ردا اس وقت آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال بنانے میں مصروف تھی جب باسل ردا کے قریب آ کر کھڑا ہوا تھا۔ باسل نے ردا کے بال سائڈ پر کیے ایک نازک سی چین ردا کے گلے میں پہنائی تھی۔ باسل کی انگلیوں کے لمس کو محسوس کرتے ردا آنکھیں بند کیے دوپٹے کو اپنی ہاتھوں میں جکڑ گئی تھی، پر ہاتھوں کا کانپنا اب بھی واضح تھا۔ باسل ردا کی حالت دیکھ فوراً اس سے دور ہوا تھا۔ زویا ڈسچارج ہو کر گھر آ چکی تھی۔ رات کے وقت زارا بیگم زویا کے پاس بیٹھی تھیں۔ ماما اب جائیں، میں ٹھیک ہوں، زویا نے زارا بیگم کی جانب دیکھتے کہا تھا۔ زویا نے زارا بیگم کو زارا ڈارلنگ کہنے کی بجائے ماما کہا تھا۔ زارا بیگم نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ جہاں ہر وقت شرارت کی چمک ہوتی تھی آج وہ آنکھیں خالی تھیں۔ زارا بیگم کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ زویا تو بیماری میں بھی سکون نہیں لینے دیتی تھی، پھر اتنی خاموش کیوں تھی وہ؟ میں چلی جاؤں گی، پہلے مجھے یہ بتاؤ آپ نے کسی بات کی ٹینشن لی تھی؟ زارا بیگم زویا کے پاس بیٹھتی بولی تھیں۔ زویا نے اپنا سر زارا بیگم کی گود میں دھرا تھا۔ دل چاہ رہا تھا وہ رو رو کر بتائے اپنی ماں کو کہ وہ ٹوٹ گئی ہے، پل پل مر رہی ہے۔ روحان کے الفاظ اسے سکون نہیں لینے دے رہے۔ اس سے دور رہنا زویا کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ وہ بتانا چاہتی تھی آپ کی بیٹی جو عشق سے انکاری تھی آج وہ عشق کی آگ میں جل رہی ہے۔ زویا کی ہچکیوں پر زارا بیگم نے زویا کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ زویا مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ مگر زویا بری طرح رونے میں مصروف تھی۔ زویا پلیز بیٹا اپنی زارا ڈارلنگ کو بتاؤ ہوا کیا ہے۔ زارا بیگم آنکھوں میں آنسو لے کر گویا ہوئی تھیں۔ ماما، زویا نے ہچکیوں کے درمیان کہا تھا۔ ہاں بولو۔ کچھ نہیں، بس اسٹڈی کی کافی ٹینشن تھی۔
زویا خود کو سنبھالتی بول رہی تھی۔ زارا بیگم زویا کو لٹائے ہانیہ کے کمرے کی جانب بڑھی تھیں۔ ہانیہ، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، زارا بیگم نے ہانیہ کے کمرے میں داخل ہوتے کہا۔ حارث اس وقت موجود نہیں تھا۔ زویا کی وجہ سے ہانیہ آج یہاں ہی رکی تھی۔ جی چچی جان، آئیں بیٹھیں، ہانیہ نے مسکراتے کہا تھا۔ دیکھو ہانیہ، زویا آپ سے کوئی بات نہیں چھپاتی، یہ بات میں جانتی ہوں۔ میرے پوچھنے پر اس نے کہا ہے کہ اسٹڈی کی ٹینشن تھی، جبکہ یہ میں بھی اچھی طرح جانتی ہوں اور آپ بھی اچھی طرح جانتی ہو کہ زویا نے آج تک اسٹڈی کو اتنا سیریس ہی نہیں لیا۔ نہیں چچی جان، وہ کہہ رہی ہے تو یہی بات ہوگی، ہانیہ نے جواب دیا۔ ہانیہ، مجھے سب کچھ سچ سننا ہے، کسی بھی جھوٹ کے بغیر آپ مجھے سچ بتاؤ گی، زارا بیگم اس بار کڑے تیوروں سے بولی تھیں۔ ہانیہ نے لمبا سانس بھرا اور ایک ایک بات ان کو بتاتی چلی گئی۔ ہانیہ کی بات سن زارا بیگم کی گال آنسوؤں سے بھیگ چکے تھے۔ وہ خاموشی سے ہانیہ کے کمرے سے باہر نکلی تھیں۔ وہ شخص زویا کے لیے اتنا اہم ہے کہ زویا اس حال تک پہنچ گئی ہے، زارا بیگم نے سوچا تھا۔ زویا اس وقت اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی چاند کو تکنے میں مصروف تھی۔ نیند تو آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ہوا نے زور پکڑا تھا جب دیکھتے ہی دیکھتے بارش شروع ہوئی تھی۔ بریکٹ زویا کے ہنسنے پر روحان نے اپنا ہاتھ زویا کی ناک دبانے کے لیے بڑھایا ہی تھا کہ زویا پھرتی سے روحان کی ناک دباتی ہنستی ہوئی بھاگی تھی۔ زویا کی شرارت سمجھتے روحان ہنستا ہوا اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ ادھر آؤ ذرا، میں تمہیں بتاؤں، روحان بارش کی وجہ سے ذرا زوردار آواز میں بولا۔ ہاں، میں تو نہیں آ رہی، ہمت ہے تو پکڑ لیں، زویا بھی زبان دکھاتی بھاگی تھی۔ روحان نے ایک ہی جست میں زویا کو کمر سے پکڑتے اپنے قریب کیا تھا۔ ہمت تو بہت ہے مجھ میں میری جان، بس نکاح کے بعد دکھاؤں گا، روحان سرگوشی نما آواز میں بولا تھا۔ زویا نے اپنی نم ہوئی آنکھیں بند کی تھیں۔ یہ یادیں بھی بہت تلخ ہوتی ہیں۔ بارش میں بھیگنے کا مزہ تو آپ کے سنگ تھا روحان، اب تو مجھے یہ بارش بھی حسین نہیں لگ رہی، زویا نے سرگوشی نما آواز میں کہا تھا۔ روگے عشق بھی کمال ہے، آنکھیں کم تھیں جو اب بادل بھی برسنے لگے۔ میں نہیں جانتی یہ محبت ہے، عشق ہے، یا اس سے بھی اوپر کا کوئی جذبہ ہے، جو اتنا سب کرنے کے بعد بھی میں آپ سے نفرت نہیں کر پا رہی۔ میرا دل اب بھی آپ کے نام پر دھڑک رہا ہے۔ میں جانتی ہوں آپ کبھی میرے پاس لوٹ کر نہیں آئیں گے، آپ نے تو بدلہ لے لیا، لیکن مجھے اس عشق کے پنجرے میں قید کر گئے ہیں۔ زویا کی آنکھوں سے روانی سے آنسو بہنے لگے تھے۔ آپ میرے پاس نہیں تو کیا ہوا، آپ کی یادیں تو ہیں، بس آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ زویا نے ہاتھوں کی پشت سے آنسو صاف کیے اور کھڑکی بند کرتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اچھا ہو یا برا وہ گزر ہی جاتا ہے۔ زویا اس وقت اپنی کتابوں پر جھکی فائنل سیمسٹر کے ایگزامز کی تیاری کر رہی تھی جب ہانیہ زویا کے قریب آ کر بیٹھی تھی۔ ان 4 سالوں میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ زویا حد سے زیادہ سنجیدہ ہو چکی تھی۔ اول تو وہ کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی، اگر کسی سے بات کرتی تو بس کام کی، ورنہ وہ باتونی لڑکی خاموش رہتی تھی۔ ایک نظر ہانیہ کو دیکھ زویا پھر کتابوں پر جھکی تھی۔ ایک بات پوچھوں؟ ہانیہ نے بات کا آغاز کیا تھا۔ زویا کو خاموش پا کر ہانیہ دوبارہ گویا ہوئی تھی۔ اب بھی محبت کرتی ہو اس سے؟ ہانیہ کی بات پر زویا کے رجسٹر پر مہارت سے چلتے ہاتھ ساکت ہوئے تھے۔ زویا نے ایک نظر ہانیہ کی جانب دیکھا۔ محبت تو پہلے بھی نہیں تھی، زویا نے خالی آنکھوں اور پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا تھا۔ تو پھر؟ ہانیہ نے الجھ کر پوچھا۔ میں تو عشق کرتی ہوں، تسلی سے جواب دے کر زویا پھر کتابوں پر جھکی تھی۔ بات تو ایک ہی ہے، ہانیہ نے کہا۔ نہیں، بات ایک نہیں ہے، یہ دو الگ جذبات ہیں، زویا کتابوں پر جھکی ہی بولی تھی۔ وہ کیسے؟ ہانیہ نے بات کو بڑھانے کے لیے سوال پوچھا تھا۔ اس کو نہیں یاد پڑتا تھا کہ 4 سالوں میں زویا نے اس سے کوئی اتنی لمبی بات کی ہو۔ وہ ہمیشہ سلام کرتی تھی یا زیادہ سے زیادہ حال دریافت کر لیتی تھی۔ تم نے یہ تو سنا ہی ہوگا کہ کسی کو دوسری دفعہ محبت ہو جائے، زویا نے سوال داغا تھا۔ ہانیہ محض اسبات میں سر ہلا گئی۔ پر کیا کبھی یہ سنا ہے کسی کو دوسری بار عشق ہو گیا ہو؟ زویا نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ زویا کی بات پر ہانیہ حیران سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ صحیح ہی تو کہہ رہی تھی۔
آج تک کسی کو یہ بولتے نہیں سنا تھا مجھے دوسری بار عشق ہو گیا۔ ہانیہ کو حیران دیکھ زویا نے مسکرانے کی ناکام سی کوشش کی تھی۔ اب تو وہ ہنسنا بھی بھول چکی تھی۔ بس یہی فرق ہے عشق اور محبت میں۔ محبت کی منزل ملن ہوتی ہے یا پھر لوگ دوسری محبت کر لیتے ہیں، جبکہ عشق کی منزل جدائی ہوتی ہے۔ پھر وہ جدائی چاہے موت کی صورت میں ہو یا محبوب کے دگا کرنے کی صورت میں ہو، اور یہ جدائی جانتی ہو کس کے حصے میں آتی ہے؟ زویا نے سوالیہ نظروں سے ہانیہ کی جانب دیکھا، پھر اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی بول اٹھی۔ عشق کرنے والے کے حصے میں آتی ہے یہ جدائی۔ اس جدائی کو تم موت بھی کہہ سکتی ہو، بس فرق اتنا ہے کہ عشق کرنے والا یا تو زندہ رہ کر پل پل مر رہا ہوتا ہے یا پھر اس کی روح پرواز ہو جاتی ہے۔ ہانیہ نے زویا کے چہرے کی جانب دیکھا، پر وہ اس کے چہرے سے اس کے اندر چلنے والے حالات کو پڑھنے میں ناکام رہی۔ محبت میں تو کسی کا وجود حاصل کرنا لازمی ہو جاتا ہے، جبکہ عشق میں کسی کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ ایک عبادت ہے جس کو اپنا چاہتے ہوئے بھی انجام دینے پر مجبور ہوتے ہو۔ زویا نے اپنی بات مکمل کی تھی۔ تو تمہیں روحان بھائی کے پاس ہونے یا دور ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ ہانیہ نہ جانے کیا جاننا چاہ رہی تھی جو اس نے ایسا سوال کر لیا۔ سوال کر کے اب وہ خود زویا کے چہرے کی جانب تکنے لگی۔ شاید اس نے غلط سوال کر دیا تھا۔ نہیں، مجھے ان کے پاس ہونے یا دور ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں تو یادوں کے سہارے بھی جی رہی ہوں۔ زویا اس طرح بولی جیسے کوئی بڑی بات نہ ہو۔ ہانیہ زویا کی شکل دیکھ کر رہ گئی۔ کیا یہ وہی شوق سی لڑکی تھی؟ نہیں، یہ وہ لڑکی تو نہیں تھی۔ وہ لڑکی تو روحان کے جانے کے بعد ہی کہیں کھو گئی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا، سوزے فراق کے یار میں مرنا نہیں کمال، مر مر کے ہرجے یار میں جینا کمال ہے۔ زویا نے ایک شعر پڑھا اور مسکرائی، پر اس کی مسکراہٹ اس کی آنکھوں کا ساتھ دینے سے انکاری تھی۔ ہانیہ کچھ دیر زویا کو تکتی رہی۔ جب اس کی آنکھیں پانی سے بھر گئیں، وہ زویا کی تکلیف اس کے الفاظ سے بھانپ چکی تھی۔ ہانیہ کی آنکھیں چھلکنے سے پہلے اٹھ کر باہر کی جانب بڑھی۔ ہانیہ کو جاتا دیکھ وہ دوبارہ کتابوں پر جھکی، پر ایک ہنستا مسکراتا چہرہ چھم سے اس کے سامنے آیا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہنس رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہوئیں، پر وہ پتھر بن چکی تھی۔ اب وہ کسی بات پر روتی نہیں تھی۔ آخری بار وہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر روئی تھی۔ اس کے بعد آج تک ایک آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر نہیں گرا تھا۔ زویا نے اپنا سر جھٹکا اور دوبارہ پڑھائی میں مشغول ہو گئی۔ بازل گھر میں داخل ہوا تو ایک چھوٹی سی 3 سال کی بچی بازل کی طرف بڑی تیزی سے قدم اٹھاتی تقریباً بھاگتی آ رہی تھی۔ اس کے گرنے کے ڈر سے بازل نے اس کی طرف بڑھ کر اپنی گود میں لیا تھا۔ جب رائمہ نے اپنے چھوٹے سفید ہاتھ بازل کے گالوں پر رکھے، اس کے گال پر اپنے ہونٹ رکھے تھے، بازل کی ساری تھکن تو ایک میٹھے سے لمس سے اٹھ گئی تھی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ بازل نے رائمہ کے سنہری بالوں کو سنوارتے کہا تھا۔ وہ بالکل ردا کی کاپی تھی، نیلی کانچ سی آنکھیں، سنہری بال، بس نقوش ہی بازل کے تھے۔ بریکٹ میں ٹھیک ہوں، پر ماما گندی ہیں، رائمہ کے منہ بنا کر کہنے پر بازل ہنستا ہوا اسے لے کر صوفے پر بیٹھا تھا۔ کیوں، کیا کیا ہے ماما نے؟ بازل نے پوچھا تھا۔ بریکٹ مجھے ڈانٹتی ہیں، کہتی ہیں بابا کی چیزوں کو نہ چھیڑو، مجھے آپ کی واچ بھی نہیں لینے دی۔ ردا نے پانی لا کر میز پر رکھا اور رائمہ سے مخاطب ہوئی۔ رائمہ، آپ نے کپڑے پھر گندے کر لیے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ اس سے کپڑے بدلوا کر کھانا بنانے گئی تھی، اور اب ان کپڑوں کا حشر دیکھ وہ سر پیٹنے والی تھی۔ جگہ جگہ پر مٹی لگی ہوئی تھی اور بازل اسے ایسے ہی گود میں لیے بیٹھا تھا۔ ردا نے ایک لمبا سانس کھینچ خود کو پرسکون کرنا چاہا تھا۔ مجال ہے جو یہ باپ بیٹی اس کو سکون لینے دے۔ رائمہ تو بچی تھی، پر بازل تو خود اس کی ہر خواہش پوری کر کے ضدی بناتا جا رہا تھا۔ رائمہ، آپ روم میں چلیں، میں آپ کو چینج کرواؤں۔ ردا کے کہنے پر رائمہ اپنے 2 دانتوں کی نمائش کرتی فوراً روم میں بھاگی تھی۔ جب ردا بھی اس کے پیچھے ہی جانے لگی کہ بازل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ ردا، اب تو مجھے معاف کر دو۔ بازل کے لہجے میں بے بسی واضح تھی۔ میں کرنا چاہتی ہوں، لیکن آپ کا رویہ پھر یاد آ جاتا ہے۔ ردا آنکھوں میں آنسو لیے گویا ہوئی تھی۔ ان سالوں میں ردا بازل سے ڈرنا چھوڑ چکی تھی۔ وہ اس کے کام بھی خود ہی کرتی تھی، پر اب بھی وہ بازل کو معاف نہیں کر پائی تھی۔ مجھے لگتا ہے ایک دن میں ایسے ہی تم سے معافی مانگتے مانگتے ہی اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔
ردا کے بڑھتے قدم باسل کی بات سن کر رکے تھے۔ میرے مرنے کے بعد بھی کیا تم مجھے معاف نہیں کرو گی؟ باسل نے کسی خدشے کے تحت پوچھا تھا۔ باسل کی بات سن ردا کا دل بند ہونے کو تھا۔ وہ اب بھی اس سے محبت کرتی تھی۔ ردا نے باسل کی طرف مڑ کر اسے دیکھا تھا، جہاں وہ نم آنکھیں لیے اس کے جواب کا منتظر تھا۔ ردا اپنے اشتعال کو دباتی آگے بڑھی تھی اور ایک سناٹے دار تھپڑ باسل کے گال پر رسید کیا تھا۔ ردا کے تھپڑ مارنے پر باسل ردا کی جانب دیکھنے لگا۔ ایسے کہتے ہیں کیا آپ کو رائما کی کوئی فکر نہیں کہ وہ آپ سے کتنا اٹیچ ہے؟ ردا آنکھوں میں آنسو لیے دھاڑی تھی۔ خبردار جب آپ نے ایسی کوئی فضول بات اپنے منہ سے نکالی۔ رائما کیسے رہے گی آپ کے بغیر؟ ردا باسل کا گریبان پکڑے بولی تھی، جبکہ باسل شیرنی بنی اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے تھپڑ مارنے پر جہاں اس کو غصہ آنا چاہیے تھا، وہیں وہ اس کی باتیں سن کر مسکرانے لگا تھا۔ ایک دم باسل نے اپنے گریبان پر ردا کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیا تھا۔ رائما کیسے رہے گی یا تمہارا رہنا مشکل ہو جائے گا؟ باسل مسکراتے لہجے میں بولا تھا۔ اتنی سی بات پر ردا کا اتنا شدید رد عمل باسل کو یہ بات باور کروا گیا تھا کہ وہ اب اس سے نفرت نہیں کرتی، بس ایک دیوار گرانے کی ضرورت ہے۔ باتوں میں وہ جان کر رائما کا سہارا لے رہی تھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میری طرف سے آپ جہاں مرضی جائیں، ردا باسل سے دور ہوتے بولی تھی۔ ردا بس کر دو اس ناراضگی کو۔ باسل ردا کی پیشانی سے پیشانی ٹکرائے بولا تھا۔ میں تھک گیا ہوں، مجھ میں اور ناراضگی اور نفرت سہنے کی سکت نہیں ہے۔ میں تمہارے جتنا حوصلہ نہیں رکھتا۔ تم بہت بہادر تھی جو بچپن سے میری نفرت سہتی آ رہی تھی۔ پلیز ردا، رائما کے لیے، ہمارے مستقبل کو اچھا بنانے کے لیے ہی مجھے معاف کر دو۔ باسل کے ہاتھ نرمی سے اپنے چہرے سے الگ کرتے ردا بنا کچھ کہے آنکھوں میں آنسو لیے اندر کی جانب بڑھ گئی تھی، جب باسل ایک بار پھر اپنے کیے پر پچھتاتا رہ گیا تھا۔